سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. اس دن اس آیت کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس آیت کا ماقبل یعنی اس سے پہلے اور اس کے مابعد جو موضوع ہے پہلے اس کو سمجھ لیں تو پھر اس آیت کا مقصد ہمیں صحیح طور پہ سمجھ آئے گا. اس آیت سے پہلے اللہ کریم نے روزے کا ذکر کیا ہے اور اس آیت کے بعد بھی روزے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا. پھر میں نے آپ کو یہ وجہ بھی بتا دی تھی کہ اللہ نے پہلے لوگوں کے روزے کا ذکر کیوں کیا. اگر اللہ کریم اس طرح فرما دیتے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض ہے تو ہم مان لیتے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے ہی روزہ فرض ہوا جیسے پہلے لوگوں پہ فرض تھا. اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ روزہ ایک مشقت اور تکلیف والی عبادت ہے. اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے. تو یہ انسانی طبیعت اور انسانی فطرت ہے کہ جب مشقت اور تکلیف تقسیم ہو جائے تو وہ ہلکی محسوس ہوتی ہے. کیسے کہ ایک تکلیف ہے وہ ایک آدمی پر، اور اگر وہی تکلیف 10 پہ برابر آ جائے تو جو ایک آدمی ہے وہ محسوس کرے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں اکیلا اس میں مبتلا نہیں بلکہ میرے ساتھ 9 اور آدمی بھی مبتلا ہیں، تو وہ تکلیف جو ہے وہ ہلکی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ صرف تم پر نہیں فرض ہے امت محمد الرسول اللہ، تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے، لیکن اللہ نے جو اس امت پہ احسان کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو شرف بخشا ہے وہ پہلی امتیں اس میں شامل نہیں ہیں. رمضان المبارک کا ایسا مہینہ اللہ نے عطا کر دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ
نوافل کو فرضوں کے برابر، اللہ کے ہاں نوافل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور ایک فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اس امت محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ایسا بیمار بندہ، ایسا مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جسے صحت کی امید نہیں ہے، وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور فدیہ کتنا دینا ہے؟ صدقہ فطر کے برابر۔ آپ صدقہ فطر کتنا دیتے ہیں؟ 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت، وہ بازاری قیمت معلوم کر کے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ 80 روپے بنے، 100 بنے، 150 بنے۔ اسی طرح ایسا مریض جس کو صحت کی امید نہیں ہے، وہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کرے گا۔ اور ایک اور مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بعض بندے ایسے غریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو غربت سے بچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو غربت ہے، غربت محتاجی، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ جو فقر اور محتاجی اور غریبی ہے یہ بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ایک بندہ ہے، بیمار ہے، اس کو صحت کی امید بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فدیہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ استغفار کرے۔ وہ استغفار کرے اور نیت یہ رکھے کہ جب اللہ نے مجھے پیسے دیے میں اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دوں گا۔ اس سے پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، اور اس آیت کے بعد بھی اللہ نے اسی روزے کے متعلق یہی مضمون بیان کیا ہے۔ لیکن درمیان میں یہ جو آیت ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں مسئلہ پکار اللہ نے لگایا۔ کون سا مسئلہ؟ اس سے پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، اس آیت کے بعد بھی روزے کا ذکر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے مجھے پکاریں تو میں قریب ہوں، میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ یہ آیت جس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی مضمونی جوڑ نہیں ہے، یہ اللہ نے کیوں لگائی؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ مسئلہ سمجھاتے ہیں، جس طرح روزہ میرے لیے ہے اسی طرح پکار بھی میرے لیے ہے۔ جس طرح تم نے روزہ میرے لیے رکھنا ہے، اسی طرح تم نے پکار بھی صرف مشکل میں پھنس جاؤ، مال کی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت ہو، بارش کی ضرورت ہو، رزق مجھے پکارو۔ پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری پکاروں کو سن کر تمہاری مرادوں کو پورا کر دینا یہ میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پکار سنتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے 70 سال تک یہ کلمہ کہا، یا صنم یا صنم، اے بت اے بت یا صنم۔ 70 سال کا طویل عرصہ اس نے اسی میں گزار دیا۔ کیا کہتا رہا؟ یا صنم، یا بت کے سامنے بیٹھ کر۔ لیکن ایک دن اس کی زبان سے اتفاقاً نکل گیا یا صمد۔ صمد کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ یا صنم 70 سال تک کہتا رہا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن اتفاقاً زبان سے نکل گیا یا صمد۔ اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ نعم یا عبدی، جی میرے بندے۔ بول، کیا بولتا ہے؟
بولنا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ بندہ 70 سال تک یا صنم بت کو پکارتا رہا، آج اس کی زبان سے یا صمد نکلا۔ اللہ نے فرمایا اگر میں جواب نہ دیتا اس کا تو پھر صنم اور صمد کے درمیان کوئی فرق نہ رہتا۔ صنم وہ ہے جو سنتا نہیں، صمد وہ ہے جو بھی مخلوق جس کو پکارے، ساری کائنات کی مخلوق اکٹھی پکارے، اپنی اپنی بولی میں پکارے، اپنے اپنے مقصد میں پکارے، اللہ بیک وقت سب کی بولیاں سمجھ کے عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ اس پہ قادر ہے۔ سمجھایا کہ جس طرح روزہ میرے لیے ہے اسی طرح پکار بھی، یہ ہم اس کو اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جی، فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، اللہ عنی میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب تو پس بے شک میں اللہ قریب ہوں۔ میں اللہ کیا ہوں؟ روزہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ روزے دار ہوتا ہے وہ ایک روزہ رکھنے سے 70 سال کی مسافت جتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ 70 سال۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ وہ 70 سال سفر کرتا رہے، چلتا رہے 70 سال میں وہ بندہ جتنا سفر کرتا ہے اتنی مسافت ایک روزے کی وجہ سے بندہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کیوں قریب ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ ایک بندہ حج پہ جاتا ہے، اس میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ صدقہ خیرات دیتا ہے، اس میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے والے کو اللہ، ایک روزے دار ہے، گرمیوں کا روزہ ہے، گھر میں کوئی نہیں، فریج میں مشروبات پڑے ہیں، سب کچھ موجود ہے، پیاس نے بھی ستایا ہوا ہے، اب پیتا کیوں نہیں، کھاتا کیوں نہیں؟ کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ مجھے گھر والے نہیں دیکھ رہے مگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے۔ تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر عبادت کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں میں ہی دیتا ہوں، لیکن روزے کا جو بدلہ ہے اس کا بدلہ خود میں اللہ ہی بن جاتا ہوں۔ ہر عبادت کا بدلہ اللہ دیتے ہیں، نماز کا بدلہ ثواب کی صورت میں۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، حدیث ہے قدسی، میرے نبی میرے روزے دار بندوں کو کہہ دے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ ایک مطلب
کہ میں بدلے میں مل جاتا ہوں اس روزے دار کو جس کو سب کو اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میں قریب ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کی ذات دور ہے یا قریب ہے؟ اگر دور ہے تو ہم اونچا پکاریں، اگر قریب ہے ہم آہستہ پکاریں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے انی قریب، کل کہنے کے بھی دیر نہ لگاؤ، میں ان کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں کل بھی نہیں کہنا، یہ دیر بھی نہیں لگانی، فإنی قریب، میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ یا اللہ قریب ہے، آگے کیا ہے؟ فرمایا اجیبو، میں جواب دیتا رہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں جواب دیتا ہوں بس ایک مرتبہ، مجھے میرا بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے میں اسے 70 مرتبہ جواب دیتا رہتا ہوں، کیونکہ اللہ کی جو شفقت ہے، اللہ کی مہربانی، یہ 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا، لیکن اللہ کی جو محبت اور اللہ کا جو پیار ہے اپنے بندے سے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ جب بھی اللہ کو پکاریں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں مختصر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی تھے نبی پاک کے دور میں، وہ تجارت کرتے تھے شام کے ملکوں میں، شہروں میں، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ وہ سے الگ جاتے بھی تھے، الگ واپس آتے۔ ایک دن وہ آ رہے ہیں، سامان انہوں نے اپنے اونٹوں پہ لادا ہوا ہے اور جنگل کے راستہ سے آ رہے ہیں، ان کا ایک آدمی نے راستہ روک لیا اور کہا کہ آپ اس راستے سے کیوں آ رہے ہیں؟ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ صحابی رسول نے کہا آپ میرا مال لے لیں، اس بندے کو کہا میرا مال لے لے، میری جان کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا المال و مالی، مال تو میرا ہی ہے، ارید و نفس کا، میں تیری جان کا بھی ارادہ کرتا ہوں، میں نے تجھے قتل کرنا ہے، اگر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں تو آگے جائے گا میرا پتہ بتا دے گا، میں ڈاکو ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں قتل کیا ہے، جو بھی اس راستے سے آیا میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ اب دیکھنا میں پکار پہ بات سنانے لگا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعتیں صلاۃ الحاجت پڑھ لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ طریقہ ہے، جب بھی مشکل ہو جائے وضو کرو، اللہ کے گھر میں آؤ، صلاۃ الحاجت پڑھو، جو بھی ضرورت ہو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ غیب سے پوری فرما دیں گے۔ صحابی رسول نفل میں کھڑے ہو گئے، لمبے رکوع کیا، سجدہ کیا اور اللہ کو پکارا، یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بنور وجہک، اے محبت کرنے والی ذات، اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، میں مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ صحابی رسول نے جب یہ کلمے کہے، سجدے میں ہے، آسمانوں پہ شور مچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کون سا فرشتہ، کس آسمان کا فرشتہ جائے گا وہاں جنگل میں میرا ایک بندہ مشکل میں ہے، اس کو اس مشکل سے نجات دے دے۔ اللہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، صحابی ابھی سجدے میں ہیں، انسانی شکل میں آیا۔ جو ڈاکو تھا اس نے دیکھا کہ چلو یہ تو پھنسا ہوا ہے، ایک اور آ گیا، اس فرشتے نے تلوار نکالی اور اپنی تلوار سے ڈاکو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ فرشتہ تھا، فرشتے سے کیسے مقابلہ ہو سکتا تھا؟ ڈاکو مر گیا۔ اب فرشتے نے کاندھوں سے پکڑ کے صحابی کو اٹھایا اور کہا کہ
اٹھ اور دیکھ اپنے دشمن کا حال۔ صحابی حیران ہو گئے، پوچھا کہ من انتا، تو کون ہے، اس کے ساتھ تو نے کیسے مقابلہ کیا؟ فرشتے نے کہا انا ملکم من السماء الرابعہ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے مشکل میں اللہ کو پکارا، تیری مدد کے لیے اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے۔ تو ہر وقت پکارے سننے والا کون ہے؟ ہاں جی، تو روزہ جب بندہ رکھے، اور روزے کی حالت میں جب اللہ کو بندہ پکار رہا ہو تو کیا ہی مزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پورا دن روزے میں، اب افطاری کے ٹائم جو جملے اس کی زبان سے نکل گئے اللہ ان کو قبول فرما دیتے ہیں۔ روزے دار کے منہ سے نکلے ہوئے کلمے جو افطاری کے ٹائم پہ ہوتے ہیں اللہ رد نہیں کرتے۔ فرمایا اجیبو، میں جواب دیتا رہتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ نیک راہ پر چلنے لگ جائیں۔ ایک معنی لعل بمعنی یقین ہو، تو پھر معنی ہوگا جب وہ مجھے پکاریں گے تو یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلنے لگ جائیں گے۔ تو آج کا یہ جو ہمارا سلسلہ تھا دورہ خلاصۃ القرآن کا، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یقین کریں میرے جو دل کی کیفیت ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ باوجود پورا دن تھکاوٹ کے، کاروبار کے، محض اللہ کے قرآن کی محبت لے کر اپنے دلوں میں یہاں آپ ریگولر آئے۔ بس میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا قبول فرمائے۔ یہ چند سالوں سے یہ ہمارا سلسلہ ان دنوں میں ہوتا ہے، آئندہ سال بھی ہوگا اگر زندگی رہی۔ تو میں آپ سے ایک یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا۔ کل میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ استاد محترم مجھے فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مختصر سبق پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، میں یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، مختصر پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات کہی جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ اس پہ عمل کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے، استادوں نے پھر اپنے استادوں کی بات سنائی کہ دین کے ساتھ ٹچ رہو، دین کے ساتھ لگے رہو، چاہے تمہیں آذان ہی دینی پڑے، چاہے تمہیں آذان دینی پڑے اور کوئی کام نہیں کر سکتے تو مسجد میں کوشش کرو کہ آذان ہی دے دو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ بس جب تم دین کے ساتھ لگے رہو گے اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور دن قیامت کے اللہ دیندار لوگوں کی صف میں شامل فرما لیں گے۔